کبھی سوچا ہے کہ اسلام کو اسلام ہی کیوں کہتے ہیں؟ آخر یہ نام آیا کہاں سے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آج ہم مل کر اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے سید ابو الاعلیٰ مودودی کی مشہور کتاب دینیات سے ایک اقتباس کی روشنی میں۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو جس بنیاد پر ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں وہ مولانا مودودی کی کتاب دینیات کا یہ اقتباس ہے۔ یہی وہ تحریر ہے جو ہمیں اسلام کے نام کے پیچھے چھپے گہرے فلسفے کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل الگ زاویہ دیتی ہے۔ آپ دیکھیے، اسلام پر بات کرنے سے پہلے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور ایک دلچسپ سوال پر غور کرتے ہیں۔ دنیا کے جو دوسرے بڑے مذاہب ہیں ان کے نام آخر رکھے کیسے گئے؟ یہ سوال ہمیں ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف لے کر جائے گا۔ تو زیادہ تر مذاہب کو ان کے نام کیسے ملے؟ مولانا مودودی کے مطابق اس میں ایک بڑا، واضح اور مشترک رجحان نظر آتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مولانا مودودی یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ اکثر بڑے مذاہب کے نام یا تو ان کے بانی کے نام پر ہیں یا پھر اس قوم کے نام پر جہاں سے ان کا آغاز ہوا۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، بدھ مت مہاتما بدھ سے، اور اسی طرح یہودیت کا نام یہودا قبیلے پر رکھا گیا۔ یہ نام رکھنے کا ایک بالکل سیدھا سادہ اور سمجھ میں آنے والا طریقہ ہے، لیکن یہاں آ کر کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ اسلام اس عام پیٹرن کو، اس رواج کو فالو نہیں کرتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اسلام کا نام کیسے رکھا گیا؟ یہاں ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے۔ جہاں دوسرے مذاہب کے نام شخصیات یا قوموں سے جڑے ہیں، وہیں اسلام کا نام کسی شخص یا قوم پر نہیں بلکہ ایک خاص صفت پر، ایک کوالٹی پر مبنی ہے۔ اسے ایک صفاتی نام کہا جا سکتا ہے۔ مولانا مودودی کے اپنے الفاظ میں اگر اس کو سمجھیں تو یہ نام کسی ایک شخص یا جگہ کی ملکیت نہیں ہے، یہ ایک خوبی کو بیان کرتا ہے، ایک ایسی صفت جسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام خود ہی یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کا پیغام کسی ایک گروہ کے لیے نہیں بلکہ یہ عالمگیر ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صفت یا یہ خوبی آخر ہے کیا؟ آئیے اب اس کے معنی کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ بہت سادہ الفاظ میں لفظ اسلام کا مطلب ہی ہے اطاعت اور فرمانبرداری۔ یہی وہ بنیادی خوبی ہے، وہ مرکزی خیال ہے جس کی طرف یہ نام اشارہ کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے اطاعت اور فرمانبرداری کی یہ خوبی، یہ تو ایک انسانی صفت ہے۔ یہ وقت اور جگہ کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ یہ کسی ایک زمانے یا کسی ایک قوم سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں مولانا مودودی ایک بہت ہی گہری بات کہتے ہیں۔ ان کے مطابق تاریخ میں جب بھی اور جہاں بھی کسی نیک انسان میں یہ اطاعت کی خوبی موجود تھی، وہ شخص اپنی اصل میں مسلم تھا۔ تو اس ساری بحث کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر یہ خوبی عالمگیر ہے تو اس خوبی کو اپنانے والے کی شناخت بھی عالمگیر ہونی چاہیے۔ جیسا کہ متن میں کہا گیا ہے، وہ سب کے سب مسلم تھے۔ اچھا، تو اس منفرد نام کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا ہماری شناخت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ آئیے اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم ہونا کسی خاندان، کسی نسل یا کسی ملک سے نہیں جڑا۔ یہ تو ایک کردار کا، ایک رویے کا اور ایک انتخاب کا نام ہے۔ ایک ایسا انتخاب جو کوئی بھی، کہیں بھی اور کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا نام صرف ایک لیبل نہیں بلکہ ایک پوری دعوت ہے، ایک ایسی دعوت جو کسی شخصیت یا قوم پر نہیں بلکہ کردار اور اصولوں پر مبنی ہے۔ اور یہ ہمیں اس بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کسی نظریے کا نام اس کے بنیادی پیغام کے بارے میں کیا کچھ بتا سکتا ہے۔